اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، آج میرا ٹاپک ہے مقدمہ میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں، اور تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے ہو، اور قرابت داروں سے بھی ڈرو۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور راستے کی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے صلہ میں تمہارے اعمال کو قبول کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا سو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ سب سے زیادہ سچی اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنا بدترین کام ہے، اور ہر نئی بات ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قصص اور واقعات انسانی نفوس پر گہرا اثر رکھتے ہیں، اور خصوصاً جب وہ قصص اپنی تمام تاثیری عناصر و اسباب کے ساتھ پیش کیے جائیں تو انسانی ذہن ان کی طرف زیادہ مائل اور منجذب ہوتا ہے۔ نیز ان واقعات سے ایک اہم مقصد ہے، اور وہ ہے عبرت، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُونَ، یعنی آپ یہ واقعات بیان کریں تاکہ یہ لوگ غور و فکر سے کام لیں۔ نیز فرمایا، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، یعنی انبیاء اور سابقہ امتوں کے ان قصوں میں عقلمند لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ قرآن جس میں یہ قصے موجود ہیں کوئی تراشو ہی بات تو ہے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی واقعہ یا قصہ بیان کر کے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اصلاح و تربیت کیا کرتے تھے، تاکہ ان کے دل مضبوط ہو اور ارادے پختہ ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكُم مِّنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یعنی ہم پیغمبروں کے قصوں میں سے یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کو دل کو تقویت دیتے ہیں۔ محترم قارئین، قصص و واقعات کا یہ مجموعہ میں نے بہت سے قصوں سے منتخب کر کے تیار کیا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں واقعہ کی صحت و تنوع کا اہتمام کیا ہے۔ تقریباً ہر واقعے کے بیان کرنے کے بعد اس سے حاصل ہونے والے فوائد و ثمرات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو عنوان میں نے پیش کیا ہے یہ سننے والوں کے لیے ایک نافع ہو۔ اللہ حافظ۔